تمہارے پیرنٹس تمہیں بات بات پر ڈانٹتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس ڈانٹتے کیوں ہیں۔ ایک بات تو پہلے میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ والدین جو ہے وہ بعض اوقات کچھ والدین بلا وجہ بھی ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ تمہارے پیرنٹس اگر تمہیں ڈانٹ رہے ہیں اور ان کے ڈانٹنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں تمہاری خیر ہے، تمہارا یعنی کہ اچھائی ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، تو میں اس چیز کو امیجن کرنا چاہیے کہ اگر میں وہ کام جو وہ منع کر رہے ہیں وہ میں کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے کچھ نقصان بھی ہو جائے۔ مینس کہ میری یہ بھی سوچ سکتے ہو آپ کہ یار میری 20 سال عمر ہو گئی یا 30 سال یا 22 سال عمر ہو گئی میری، اور اس کے باوجود بھی وہ ایک روک ٹوک کا سا سما ہے کہ فلاں کیا نہ جاؤ، فلاں کیا نہ جاؤ۔ اگر آپ لیڈیز ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ عورت پردے میں بہترین ہے نا، اور اس کے لیے روک ٹوک کرنا ان کی طرف سے، والدین کی طرف سے جائز ہے۔ اور اگر آپ ویسے اوور آل دیکھو تو دیکھو والدین کا ڈانٹنا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کا جو ہے وہ ایک طریقے سے اکرام بھی کرنا چاہیے۔ سیکنڈلی تھرڈ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے آپس میں انبن ہوتی ہے، اور یا والدین کسی اور بات کا غصہ آپ پہ اتار رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بلا وجہ کسی چیز کے بارے میں منع کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں بنتا ہے ان کا روکنا، اور آپ کا جانا بنتا ہے۔ ان کا روکنا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے اس چیز کی اجازت پہلے دی ہوئی ہے، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اگر منع کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت وہ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ اس وقت آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی ریئیکشن شو نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کا جانا، جیسے آپ کی کزن کی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور ساری جو ہیں کزنیں جو ہیں آپ کی سب آ رہی ہیں اور آپ بھی چلی گئیں، ہاں، تو اور آپ نے بھی جانا ہے، آپ کو بھی آپ کی اماں نے بولا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کے بابا نے بھی بولا آپ چلے جاؤ، پھر کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اماں کہتی کہ نہیں ابھی نہیں جاؤ، تو آپ الجھیں گے کہ بھائی آپ نے کیوں منع کیا، میں نے تو آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی نا کہ آپ چلے جائیں، پھر آپ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں اس کنڈیشن میں آپ ان سے خفا نہ ہوئیں، اگر وہ منع کر رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ان کو وہ بات ذہن میں یاد دلائیں کہ جی آپ نے یاد کریں فلاں ٹائم مجھے اجازت دی تھی، اور اب جیسے سب گیٹ ٹوگیدر ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، تو میں احتیاط کروں گی، اگر بے پردگی ہوگی تو میں دیکھ لوں گی، خیریت کے ساتھ چلی جاؤں گی انشاءاللہ۔ کچھ اس طرح سے آپ ان کو پلان کر کے جو ہے ان کو مطلب راضی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ابو ہیں، جیسے آپ نے بائک لینی ہے، نئی بائک لینی ہے، اور آپ پہلے جو ہے آپ کے ابو نے کہا ہاں یار آپ بائک لے لینا نہیں، لیکن پھر کچھ ٹائم بعد جب آپ کا پلان بنا، آپ نے دوستوں سے بات بھی کر لی بائک لینے کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ایک آدھ ذرا دوستوں سے معلومات کی بھائی کوئی اچھی بائک ہے، یہ وہ سب کچھ ڈیل ڈن ہو گئی، آپ کو بائک سمجھ میں آ گئی۔ نیکسٹ ڈے آپ جاتے ہو، پاپا میرے کو پیسے دے دو تھوڑے سے، بائک لینی ہے، یا ابو مجھے پیسے دیتے ہیں مجھے بائک لینی ہے، آپ سے بات ہوئی تھی، وہ کہیں گے کہ ابھی نہیں لو، ابھی رک جاؤ، ابھی حالات نہیں ہیں، تو آپ بولیں گے یار ابھی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ لے لو 6 دن پہلے، اور اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں حالات نہیں ہے، اور میں نے آگے بات بھی کر لی اور میں نے دیکھ بھی لیا، وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اس بارے میں، اب آپ کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے یہاں شاید تھوڑی سی غلطی کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہ آپ نے جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان سے ذکر نہیں کیا کہ یار میں جو ہے وہ آگے اس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں کسی سے بائک لینے کی، تو میں نے آپ سے بات کی تھی، تو کیا اب بھی آپ اس چیز کی اجازت دیں گے کہ میں بائک لے لوں؟ اب ہفتے پہلے کی سچویشن الگ تھی، اب کی سچویشن الگ ہے۔ اور والدین کی ایک بات میں بتا دوں، ایک راز کی بات، کہ ان کو کام کرنے سے پہلے اجازت لینا ایک الگ بات ہے، کام کرتے ہوئے اسی وقت 1-2 دن پہلے ان سے کہنا، یہ ایک راز کی بات ہے، یہ بہت اچھا رہتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، وہی والی بات، اگر آپ چاہتے ہیں، یا آپ تبھی کریں گے جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 100% جو والدین سے ہوئی ہوئی ڈیل ہو آپ کی، وہ جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو وہ اسی صورت میں ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ ان سے سمجھتے ہوئے چلیں اور ان کو بتاتے ہوئے چلیں کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے آپ سے میں نے بات کی تھی، اب 2 دن بعد جو ہے میں بائک لینے جاؤں گا، تو یہ کہ آپ پیسوں کا انتظام کر دیجیے گا۔ پھر شاید وہ منع نہ کرے، اگر پھر بھی منع کریں تب بھی آپ کو احتیاط سے مطلب کام لینا ہے، کیونکہ والدین ظاہر سی بات ہے وہ ماں باپ ہیں آپ کے، آپ جو ہے وہ ان کو آپ کا خیال ہے، لیکن یہ کہ آپ کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر بعض اوقات ایسے والدین بھی ہوتے ہیں کہ وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو روک لیں اس کام سے جو آپ کر رہے ہیں، اور ان کو اس کام میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسی صورت میں اگر ایسی صورت ایسے والدین ہوں آپ کے، اور ایسی صورت کے اندر کہ وہ ہر بات میں آپ کو ڈانٹتے ہیں، تو آپ کو پہلے تو اس کی سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ بھائی وہ آپ کو بات بات پہ ڈانٹ کیوں رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ تھوڑا سا کیا مصلحت ہو سکتی ہے، پچھلی دفعہ جو بات کی تھی اس میں کیا مصلحت تھی. کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹا ہے تو پہلے یہ سوچیں بھائی اب پچھلی بار ڈانٹا تھا اس کی کیا مصلحت تھی، اب ڈانٹا ہے اس کی کیا مصلحت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ سو آن جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں. اور کہیں بھی کسی بھی موقع پہ کہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے نانی کے یہاں یا اپنی دادی کے یہاں یا اپنے کسی رشتہ داروں کا یا دوست کے سامنے یا کزنس کے سامنے، تو اگر آپ کے والد یا والدہ آپ کو کچھ کہتی ہیں نا تو آپ نے اس وقت جو ہے نا کچھ ریئیکشن شو نہیں کرنا. کیونکہ جتنی عزت آپ اپنی گلٹی فیل کر رہے ہیں نا، اگر آپ نے ان کو جواب دے دیا اس سے زیادہ وہ آپ کی طرف سے وہ گلٹی فیل کریں گے. اور دیکھو عزت جو ہوتی ہے نا ہمیشہ والدین کی بچوں سے ہوتی ہے، اور بچوں کی جو ہے نا وہ اپنے بولنے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اب آپ نے اپنی الٹی سیدھی کوئی بات آپ نے بولی، آپ کے والدین کی بے عزتی ہوئی آپ کے جو ہے کزنوں کے سامنے یا آپ کے رشتہ داروں کے سامنے، تو یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا، اور آپ نے الٹا سیدھا بولا تو آپ کی عزت بھی گئی. تو یہ سب باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہیں، اور کوشش کریں کہ بات مان کر چلیں. اور اگر وہ آپ کو بات بات پہ ڈانٹ رہے ہیں تو اس کی مصلحت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان کہ بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور کیوں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے جو چیز میں مانگ رہا ہوں، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بہت آرام سے سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ کی عمر 20 سال بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مسئلہ آپ کے اندر لا ابالی پن بہت زیادہ ہے. اور کوشش کریں کہ مینیج کریں ہر چیز کو، ان سے بات منوانا اگر چاہ رہے ہیں تو بہت زیادہ طریقے سے اور آرام سے بات کریں. کیونکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین ماں کے پیروں تلے جو ہے وہ جنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باپ کا بھی خیال رکھیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ کر رہی ہوتی ڈیگریڈ کر رہی ہوتی ہیں. بعض جگہ باپ جو ہے وہ ماں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دونوں کی عزت کو ایک ہی جگہ رکھنا ہے. کیونکہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اگر ان دونوں کے آپس میں کوئی انبن ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، یا وہ ایک دوسرے کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کسی بھی صورت میں اپنے دل میں ان کی جو ایک محبت ہے، ان کا جو ایک آپ کے دل میں خلوص ہے، ایک پیار ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی کم نہیں کرنا. کیونکہ ادھر آپ نے ان کی محبت اپنے دل سے کم کی نہیں، اور ادھر آپ نے بدتمیزی شروع کی نہیں، اور آپ نے بدتمیزی شروع کی نہیں، آپ کی اپنی عزت دو کوڑی کی نہیں رہی. کیونکہ آپ نے والدین کے ساتھ کیے، 10 لوگوں کے سامنے آپ کریں گے یا گھر پہ کریں گے، کل کو قدرت جو ہے نا وہ پلٹتی ہے اپنے آپ کو. اور کل جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کی اپنی اولادیں ہوں گی تو یہ تو پلٹاوا آپ کو ملے گا اگر آپ نہیں سدھرتے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بد دعا اگر اللہ نہ کرے کسی کے والدہ نے دے دی تو وہ بھی عرش تک جائے گی. تو ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر وہ ڈانٹ رہے بار بار تو خیال کریں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے بار بار ڈانٹنے کی. کیونکہ کوئی بھی والد یا والدہ اپنے کسی بھی بچے کو غلط مشورہ نہیں دیں گے، اور کسی بھی صورت میں اس کے لیے برا نہیں چاہیں گے. اچھے کی نیت کو دیکھتے ہوئے، اچھائی کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ ان فیصلوں کو کرنے میں مجبور ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو دکھ رہا ہوتا ہے اس کام کو کر کے میرا بچہ بہت خوش ہوگا، لیکن پھر بات یہ ہے کہ اب والدین سے بھی سوال ہوگا نا قیامت والے دن، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. اور خود بھی ان کی ممتا بپتا ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی چیز دوں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دوں. تو کبھی کوتاہی اگر ان سے ہو جائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، کبھی آپ کو بلا وجہ کسی چیز کے لیے منع کریں اپنی انا کے لیے، تو خاموش ہو جانا چاہیے. اور اس میں جو ہے ہمیں جرا نہیں کرنی چاہیے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے یار والدین یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ غلطی سے اس معاملے میں بول پڑے،
لیکن آپ کو چاہیے کہ اس معاملے کو آپ پی جاؤ. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ یہاں یہ ان کو پتہ چل گیا یہ ان کی غلطی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بات مجھے پتہ چل گئی کہ انہوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے, تو اب وہ آپ کے ریئیکشن کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اس سے تھوڑی سی کسی نہ کسی طرح اس کو میں معذرت کر لوں یا کسی نہ کسی الفاظ میں اس کو کہہ دوں یار کہ یہاں پہ میرے سے مسٹیک ہو گئی. تو ادھر آپ اگر اپنا ریئیکشن ایسا شو کریں گے, وہاں پہ ریئیکشن آپ کے جیسے آپ نے یہ کیا, آپ نے کیوں کیا, آپ نے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس میں آپ کی اپنی جو ہے نا وہ ایک بدتمیزی اجاگر ہوگی اور یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اسی کے برعکس اگر آپ ان کو کہیں نہیں ابا کوئی بات نہیں, نہیں اماں کوئی بات نہیں, یا آپ ایسے ہو جائیں جیسے, اس سے اعلیٰ بات یہ کہ آپ ایسے ہو جائیں جیسے آپ کو پتہ چل گیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, ایسے آپ بن جائیں, تو یہ سب سے اعلیٰ اور افضل بات ہے. تو یہاں پہ میں ٹاپک کو کرتا ہوں اینڈ, اور کوئی بھی بات تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا, میں تمام تر کمنٹس پڑھتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں. اور کوئی بھی ٹاپک ہو سجیسٹ کیجیے گا, نیکسٹ ٹاپک میں بھی میں آپ کے کہنے پہ کوئی ویڈیو بناؤں آپ کے, اور آپ کا نام بھی لوں گا کہ بھائی فلاں نے مجھے کہا تھا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک کا موضوع فلاں فلاں کے کہنے پہ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہیں تو آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبانا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.